ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ لگاتار جاری ہے۔ 93 دن مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اسرائیل کی دہشت گردی میں، اس کی قتل و غارت گری میں ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اس بیچ غزہ پٹی سے ایک ایسی خبر آئی ہے جو دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی ہے۔ اس خبر کو جیسے ہی میں نے پڑھا میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آپ نے پچھلے دنوں سنا تھا کہ وہاں کے مشہور صحافی وائل الدہدو کے پورے خاندان کو اسرائیل نے شہید کر دیا ہے۔ ان کی بیوی اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسرائیل نے حملہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ ان کے ایک بیٹے بچ گئے تھے، حمزہ الدہدو، جو الجزیرہ کے صحافی ہے، وہاں سے رپورٹنگ کر رہے تھے۔ اب اسرائیل نے وائل الدہدو کے بیٹے حمزہ الدہدو کو بھی حملہ کر کے شہید کر دیا ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور غزہ پٹی کے صحافی ہے مصطفیٰ سریہ، ان کو بھی اسرائیل نے نشانہ بنایا اور یہ دونوں آج اسرائیلی حملہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ حمزہ الدہدو الجزیرہ کے لیے کام کر رہے تھے، غزہ پٹی سے لگاتار گراؤنڈ رپورٹ کر رہے تھے۔ مصطفیٰ سریہ بھی وہاں کے مشہور جرنلسٹ ہے اور وہ AFP کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ یہ دونوں کار سے ایک جگہ جا رہے تھے، تبھی میزائل سے اسرائیل نے ان کو نشانہ بنایا، ان کو ٹارگٹ کیا اور ان دونوں کو شہید کر دیا۔ یعنی 7 اکتوبر سے 7 جنوری تک غزہ پٹی میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے صحافیوں اور پترکاروں کی تعداد 109 پہنچ گئی ہے، اور دنیا میں جنگ کے دوران مارے جانے والے، شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ کسی بھی جنگ میں اتنی بڑی تعداد میں صحافیوں کو اس طرح شہید نہیں کیا گیا ہے، اور سب سے بڑا سوال امریکہ پر، ویسٹ پر، یورپ پر اور اسرائیل پر ہی اٹھ رہا ہے۔ یہ لوگ دن رات صحافیوں کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن غزہ پٹی میں اسرائیل کی سینا عام لوگوں کو مار رہی ہے، بچوں کا قتل کر رہی ہے، اور اب صحافیوں کو بھی چن کر نشانہ بنا رہی ہے۔ ایک قتل وہ ہوتا ہے کہ کسی گھر پر حملہ ہوا، اس میں دھوکے سے کسی صحافی کا قتل ہو گیا، کسی صحافی کی شہادت ہو گئی، لیکن غزہ پٹی میں اسرائیل نے چن کر اور جان بوجھ کر صحافیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ پچھلے دنوں خود وائل الدہدو کو بھی اسرائیل نے ایک اسکول میں نشانہ بنایا تھا، اور اس نشانہ میں، اس حملہ میں الجزیرہ کے کیمرامین کی شہادت ہو گئی تھی۔ وائل الدہدو بال بچ گئے تھے، شدید زخمی ہو گئے تھے، اور اب ان کے بیٹے حمزہ کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ وائل الدہدو الجزیرہ کے بیورو چیف ہے، گزشتہ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ حمزہ بھی الجزیرہ کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور اگر آپ بات کریں گے الجزیرہ کے صحافیوں کی تو سب سے زیادہ الجزیرہ کے صحافیوں کا قتل ہوا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز کے صحافیوں کا قتل ہوا ہے، ترک کے کئی میڈیا اداروں کے صحافیوں کا یہاں قتل ہوا ہے، اور سب سے زیادہ شہید ہونے والے جو صحافی ہیں وہ خود غزہ پٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس پوری جنگ کے دوران جو بات سامنے آئی ہوئی ہے کہ غزہ پٹی کے نوجوانوں نے اسرائیل سے لڑنے کے ساتھ، اس کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو اسرائیلی ظلم و ستم کو بتانے پر بھی بھرپور توجہ دی ہے، دنیا کے نیریٹو کو چینج کیا ہے، ان کی سوچ کو چینج کیا ہے، اور یہ تعریف کرنی ہوگی کہ جو غزہ پٹی کے نوجوان ہیں، جو وہاں کی عوام ہے، وہ صحافت کو لے کر، میڈیا کو لے کر بہت زیادہ سینسر ہے، بہت زیادہ فعال ہے، اور انہوں نے ہر ایک چیز کا ڈاکومنٹ کیا ہے اور پوری دنیا کا نیریٹو چینج کیا ہے، پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ بھلے ہی امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے، امریکہ اسرائیل کو ہتھیار دے رہا ہے، اسرائیل غزہ پٹی پر بمباری کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں یہ انقلاب ضرور آیا ہے کہ اس وقت دنیا کی جو 95% آبادی ہے، یا دنیا کے جو 95% ممالک کے حکمران ہیں، اب وہ غزہ پٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اسرائیل کی تنقید کر رہے ہیں، وہ غزہ پٹی پر اسرائیلی حملوں کو نسل کشی قرار دے رہے ہیں۔ اسرائیل نے شروع میں پیروپیگنڈا کیا، پوری کوشش کی خود کو مظلوم ثابت کرنے کی، حماس کو اور فلسطینیوں کو ظالم ثابت کرنے کی، دہشت گرد ثابت کرنے کی، لیکن غزہ پٹی کے ان نوجوانوں نے، وہاں کے صحافیوں نے اور وہاں کے ان یواؤں نے پوری دنیا کے نیریٹو کو چینج کیا، پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کیا، پوری دنیا کو اپنی محنت سے، اپنی رپورٹنگ کے ذریعے بتایا کہ ظالم اسرائیل ہے، ہم مظلوم ہیں، دہشت گرد اسرائیل ہے، ہم بے بس ہیں۔ اگر 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو پچھلی کئی دہائیوں کے ظلم و ستم کا بدلہ تھا، اس کی وجہ تھی ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور لگاتار نیریٹو کی اس جنگ کو تبدیل کرنے میں غزہ پٹی کے نوجوان کامیاب رہے ہیں، اور آج پوری دنیا سپورٹ کر رہی ہے غزہ پٹی کو، تو یہ انہی نوجوانوں کی دین ہے، تو اس کے لیے مبارکباد دینی پڑے گی۔ ان کو پتہ ہے
کہ ان پر حملہ ہوگا, ان کو مارا جائے گا, ان کو شہید کیا جائے گا, اور صحافی ہونے کے باوجود, کیونکہ صحافیوں کو عالمی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے, پروٹیکشن حاصل ہے, اس کو مارا نہیں جا سکتا, اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا, اس کے باوجود اسرائیل یہاں صحافیوں پر حملہ کر رہا ہے. اور یہ ان سب طرح کے خطرات کا سامنا کرتے ہوئے مقابلہ کر رہے ہیں, میدان پر ڈٹے ہوئے ہیں, رپورٹنگ کر رہے ہیں. انڈیا کے بہت سارے صحافی گئے تھے لیکن وہ اسرائیل گھوم کر آ گئے. ان میں سے کوئی بھی غزہ پٹی نہیں گیا جو اصل میدان جنگ ہے, جو وار زون ہے. امریکہ کے, یورپ کے بہت سارے صحافی ہیں جو CNN کے لیے کام کرتے ہیں, BBC کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی غزہ پٹی میں جانے کی ہمت نہیں کر رہا ہے. کچھ صحافی, کچھ ایکٹیوسٹ وہاں موجود تھے, تو ان سب کو پچھلے دنوں جو جنگ بندی ہوئی تھی اس میں باہر نکال لیا گیا تھا, لیکن غزہ پٹی کے نوجوان ہی رپورٹ کر رہے ہیں, دنیا بھر کے میڈیا ہاؤسز کو خبریں پہنچا رہے ہیں اور سچ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کس طرح کی دہشت گردی کر رہا ہے غزہ پٹی میں. تو یہ وہاں کے نوجوانوں کی بہت بڑی خوبی ہے, بہت بڑا ان کا ایک طرح سے سرمایہ اس میں لگ رہا ہے. میں آپ تک جو خبریں پہنچا رہا ہوں, یا دنیا بھر کے جو صحافی آپ تک خبریں پہنچا رہے ہیں, الجزیرہ آپ تک اگر صحیح خبریں پہنچا رہا ہے, العربیہ کے ذریعے آپ تک خبریں صحیح آ رہی ہے, تو یہ سب نتیجہ ہے, یہ سب جد و جہد ہے وہاں کے صحافیوں کی, وہاں کے شہریوں کی, جس کی وجہ سے آپ تک سچائی پر مبنی خبریں پہنچ رہی ہے. اور اب اسرائیل نے صحافیوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے, جو دنیا کی قانون کی خلاف ورزی ہے. فریڈم پریس نے اس کے اوپر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ جو پروٹیکٹ کمیٹی جرنلسٹ ہے, اس نے اس کے اوپر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. لیکن سوال یہی کہ امریکہ اور اسرائیل جب ساتھ ملے ہوئے ہیں تو دنیا کا ہیومن رائٹس کا قانون ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. اس کے باوجود غزہ پٹی کے جو صحافی ہیں وہ ہمت کر کے پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کی دہشت گردی کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں ابو حطب نام کے ایک صحافی کے پورے خاندان کو جب شہید کر دیا گیا تو ان کے ایک ساتھی جرنلسٹ نے اپنی جرسی کو, اپنے ہیلمٹ کو اتار کر پھینک دیا اور کہا ہم غزہ پٹی میں محفوظ نہیں ہے, یہ جرسی, یہ ہیلمٹ ہمیں اسرائیل کی دہشت گردی سے بچا نہیں سکتے ہیں. اور انہوں نے سب اتار کر باہر پھینک دیا اور اس کے بغیر ہی جرنلزم کرنا, رپورٹنگ کرنا شروع کر دیا. غزہ پٹی کے صحافیوں کے حوالے سے آپ کے ذہن میں, آپ کے دل میں کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ایک جملہ ضرور لکھیں.